آج تنہائی کا بڑا چیلنج ہے سب. ہم کبھی سمجھتے تھے کہ تنہائی جو ہے وہ کواروں کا چیلنج ہے, پتہ لگا سب کا ہی چیلنج ہے. کپلز کا چیلنج ہے, بچوں کا چیلنج ہے, بڑوں کا چیلنج ہے, بوڑھوں کا چیلنج ہے, اور بڑی تیزی کے ساتھ ایسا لگتا ہے یہ تنہائی بڑھتی جا رہی ہے. کیوں ہے؟ تدارک کیا ہے؟ کس طرف جا رہی ہے؟ کوئی سولوشنز کیا کیا ممکن ہے؟ اچھا, ایک تو اب آپ کی جو محبت بھری گفتگو اور اس کا بہت شکریہ, آپ کی عنایت ہے اس ناچیز کے بارے میں ایسے الفاظ اور آپ جیسی شخصیت اس طرح سے اس پر بات کرے. میں بالکل اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا, یہ آپ کا بڑا پن ہے اس انداز سے گفتگو آپ نے کی. میری نظر میں تنہائی ہمارے وقت کا اور جو اب سال آنے والے ہیں نا, اس کا سب سے بڑا سوشل اور ہیلتھ چیلنج ہے. شاہ صاحب, اس وقت دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اکیلا رہنا ایسے ہے جیسے میں نے دن میں 15 سگریٹ پی لیے. تو یہ میں نے بہت آسان کر کے بات کی تاکہ کسی کو سمجھ آ جائے کہ 15 سگریٹ والے بندے کا کیا اثر ہوتا ہے. تو اب وہ کیا صرف کھانسی آتی ہے اس کو؟ نہیں, اس کی فزیکل ہیلتھ تنہائی سے کمپرومائز ہوتی ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ کمپرومائز ہوتی ہے, اس کی سوشل ہیلتھ کمپرومائز ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اگر اس کو تنہائی کی سمجھ نہ آئے کہ میں تنہائی کا کیا چارہ کروں بقول فیض, تو پھر وہ ایک اسپرچول ڈراؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے, ایک اسپرچول قحط بھی آ جاتا ہے اس کے اندر. تو قحط میں کوئی کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ تو تنہائی بنیادی طور پر ایک بہت بڑا چیلنج بن کر ہمارے معاشرے میں اور دنیا بھر میں آ چکی ہے, اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا بڑھتی جائے گی. اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اور ہم یہ نہیں جانیں گے کہ تنہائی کو اسٹرینگتھ کیسے بنایا جا سکتا ہے, تو یہ ریالٹی ہے, رسک فیکٹر ہے. اگر اس کو نہ سمجھا تو یہ ہمارے لیے تباہی کا اور بیماری کا سبب بن جائے گی, اور ہماری لانجیویٹی کم کر دے گی. ٹھیک ہے. اور اگر سمجھ جائیں تو پھر میں اسے کہتا ہوں تنہائی سے خلوت میں تبدیل ہو جائے گی, لونلینس سے سولیچیوڈ میں چلے جائیں گے. خوبصورت. تو پھر خلوت جو ہے وہ تو ایک حسین ترین کیفیت ہے. ٹھیک ہے سر. اور میرے خیال میں اس سے آپ کی ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے, جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے, اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے جب آپ خلوت میں ہوتے ہیں, یعنی فوکسڈ ہوتے ہیں آپ کسی چیز پر, تو وہ ساری چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں. تو آپ جیسے لوگوں کو, اس لیے میں نے سمجھا ہے کہ یہ فورم جس پر لاکھوں دنیا کے لوگ بینیفٹ اٹھاتے ہیں آپ سے, یہ موضوع ان کو چکھا دیا جائے کہ وہ چکھ لیں کہ تنہائی کو آپ زہر بھی بنا سکتے ہیں اور تریاک بھی بنا سکتے ہیں. یہ گفتگو ہے جو آج آپ کے ساتھ موقع مل رہا ہے کرنے کا, کہ اس زہر کو تریاک کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں اس میں نا یہ بڑی ایک اہم چیز آپ نے بتا دی کہ خلوت اور تنہائی. ایسا نہیں کہا جا سکتا سر کہ اگر تنہائی میں بھی کوئی پرپز ہے, یعنی آپ پرپزفلی علیحدہ ہو گئے ہیں, کٹ گئے ہیں, اور آپ غور و خوض کر رہے ہیں, اپنے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, پازیٹیو ہے. اور اگر کوئی ایم ہی نہیں ہے, مقصد ہی نہیں ہے, کھوکھلا پن ہے, یعنی سب کچھ ہے ارد گرد, آپ دیکھتے ہیں بندے پورے کرتے ہیں, گھر کے پورے بندے, ایک دفتر کا سرکل بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایسے لگتا ہے کہ ہم بالکل اکیلے ہیں. کیا یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اور کیا یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے ایسا؟ کیا یہ پاکستان میں بڑھ رہی ہے, کیا دنیا میں بڑھ رہی ہے؟ اچھا, یہ میں عرض کروں کہ تنہائی ان اٹ سیلف اس وقت دنیا کے ہر شعبے کا, ہر ملک کا, ہر معاشرے کا مسئلہ ہے, صرف پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے. شاید ہم کم تنہا نسبتاً, ویسٹ کا بہت بڑا ایشو ہے, جاپان کا بہت بڑا ایشو ہے, وہاں پر سوئسائڈ ریٹس لونلینس سے لنکڈ ہیں. مینٹل ہیلتھ ایشوز جن ملکوں میں بہت زیادہ ہیں, وہاں تنہائی ایک پازیٹیو فیکٹر کے طور پر ایک رول پلے کر رہی ہے. تنہائی سے ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے, ذہانت انسان کے, یعنی کوگنیٹیو ایبیلٹیز, اس کی سمجھ بوجھ کم ہو جاتی ہے تنہائی سے, اور اس سے جو فزیکل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں, عمر کم ہو جاتی ہے, ڈیمینشیا کے چانسز زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے سب کا مسئلہ ہے. سب وہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ ہے تنہائی الیکٹیو, وہ تنہائی جو الیکٹیو ہونا, وہ تو پھر آپ کو مکہ کے حسل بسل سے نکال کر
اور قربت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے نکال کر غار حرا میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ تنہائی تو وہ ہے جو خود رب کے پاس بھی ہے. اب مجھ ناچیز کو معاف کیجیے گا آپ اگر میں ڈائیگریس کر رہا ہوں یا اپنی حیثیت سے بڑا ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے, صرف مجھے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہے, کہ قل واللہ احد میں اللہ میں اپنی تنہائی کا اعلان کر رہا ہے, ایک ہونے کا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک کا ترجمہ واحد ہے, تو قل واللہ واحد تو نہیں کہا اس نے قل واللہ احد کہا ہے. اور پھر یہ کہا ہے کہ نہ میرا کوئی بیٹا, نہ میرا کوئی بھائی, میں نہ کسی کا باپ. تو یعنی اس نے اپنی تنہائی کا اعلان کیا ہے. تو وہ پھر جو لوگ اس الیکٹیو تنہائی میں جاتے ہیں نا, وہ پھر اس خلوت میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ ایک بڑے تنہا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے اندر کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس سے پروڈکٹیوٹی, اس سے کریٹیوٹی, اس سے انوکھے خیالات, سوچیں عجب قسم کے شعر, عجب قسم کے خیالات, یوریکا جنم لیتا ہے. اس میں آپ کو ڈی این اے کا سٹرکچر سمجھ آ جاتا ہے, آپ کو ویک فورسز کلیئر ہو جاتی ہیں کائنات کی, اور آپ پھر کائنات کی تسخیر اور اس کے لاز کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو خلوت کہتے ہیں. تنہائی وہ ہے اس وقت آپ کو لگے کہ دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے, یہ لگے کہ دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے, یا اس کی جو دوسری فارم ہے میں دنیا کے قابل نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو دو طرح کی ہوئی تنہائی. یہ جو الیکٹیو ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو دنیا میرے قابل نہیں ہے یا میں دنیا کے قابل نہیں ہوں. تو اب وہ جو ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی نا میرے اور میرے ارد گرد کے انسانوں کے درمیان, یہ تنہائی ہے جو بہت خطرناک ہے. صحیح. اور یہاں پھر یہ جذباتی لیول پر بھی ہو سکتی ہے, یہ سوشل لیول پر بھی ہو سکتی ہے نا. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو تھوڑے سے عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں, میرے والد صاحب میرے ساتھ رہتے ہیں, وہ میرے استاد بھی ہیں, بہت چیزیں سکھاتے ہیں مجھے. تو میں ان سے کبھی پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے جو سب سے زیادہ وائٹامن چاہیے نا, وہ ایسا وائٹامن ہے جو میری تنہائی کو کم کر دے. زبردست. تو تم میرے ساتھ بیٹھ کے جب ناشتہ کرتے ہو نا, تو میں ٹوسٹ نہیں کھا رہا ہوتا, نہ میں انڈا کھا رہا ہوتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. وہ جو تیری حدت میرے پاس آ رہی ہوتی ہے, جو تو غور سے میری بات سن رہا ہوتا ہے, حالانکہ تو نے 110 دفعہ وہ بات پہلے سنی ہوتی ہے, مجھے بھی پتا ہوتا ہے جب میں 111ویں دفعہ سنا رہا ہوتا ہوں. تو جس انٹرسٹ سے اس کو سنتا ہے نا, وہ میرا اصل ناشتہ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو وہ سمجھ لینا کہ مجھے اس دیوار کو نیچے گرانا ہے, کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاسم علی شاہ تنہا ہیں, تو میں اس دیوار کو گراؤں اور پہنچوں کہ شاہ صاحب کین آئی بی پارٹ آف یور سالیچیوڈ, کین آئی شیئر دیٹ. یہ نہیں کرتے ہم, اس کمپلیکس میں پھنسے رہتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. جب اگر میں نے ان کو بلا لیا تو میں ان کو کھلاؤں گا کیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو سوشل بیریئرز ہیں جس میں کہ کھلاؤں گا کیا, سلاؤں گا کہاں, میرے گھر کی تو وہ کیفیت نہیں ہے, میں صحیح کیفیت میں نہیں ہوں, میں کیسے انٹرٹین کروں, اس نے تنہائی پیدا کر دی ہے.